آج ہم ایک ایسی ہستی کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی نعت گری، نعت گوئی اور نعت خان گری میں گزاری۔ وہ خود پڑھتے بھی رہے، نعت خان بھی بناتے رہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ آج کی آپ نے محفل سنی اور دیکھی، 63-64 سال بحمداللہ ہو گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا پانی بھرتے ہوئے اور ان کی چوکھٹ پہ صدا لگاتے ہوئے۔ آج کی محفل کا آپ نے رنگ دیکھا کہ کسی بھی نعت خان ہے، یہ حیرت کی بات، ہم نے کسی کو نہیں کہا، نہ یہاں کوئی قدغن تھی ایسی، کسی شخص نے کسی بھی فلمی طرز پر نعت نہیں پڑھی۔ میں ان سریلے اور خوش الحان نعت خانوں سے یہ کہا کرتا تھا اور کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک ایسی صفت سے نوازا ہے کہ 1,00,000 آدمیوں میں سے ایک سریلا بندہ ہوتا ہے، ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے یہ، کیونکہ یہ عطا ہے ساری، یہ اس کا کرم ہو تو یہ عطا ہوتی ہے، ورنہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہاں بھی کچھ ہے۔ تو ان سے میں کہا کرتا تھا کہ اللہ کی عطا ہو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو، جو اللہ تعالیٰ نے حکمن کہا ہوا کہ میرے محبوب سے محبت کرو، تو نعت پڑھنے کا شوق بھی ہو، شغف بھی ہو، تو پھر حضور کا مقام بھی ذہن میں ہو کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، تو پھر ایک رنڈی اور طوائف اور مغنیہ کے گائے ہوئے جھوٹے مستعمل برتن میں نعت کو کھنگال کر پیش کرنا، یہ کہاں کا عشق اور کہاں کی محبت۔ اگر حضور کی نعت سن کے وہ گانا یاد آ جائے، بہارو پھول برساؤ میرا محبوب آیا، آپ صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، سلام کہتے ہیں۔ آج صابر سردار کی نعت کا بھی مزہ ہے، یہ ہماری شبان جہاں ہم بیٹھتے ہیں، ہم نے نعت خواں ایسے پیدا کیے ہیں کہ اس دور میں یہ نفسا نفسی اور لالچ کا دور ہے، یہ زر کا دور ہے، اسے زر کا دور کہتے ہیں، بڑا خطرناک دور ہے۔ ہر شخص نے خواہ وہ دین سے تعلق رکھتا ہو، خواہ وہ دنیا دار ہو، ہر شخص پر زر مسلط ہے، اور اس زر کے لالچ میں انسان اپنی بڑی خوبصورت راہ چھوڑ دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کا مقام ایسا ہے کہ جتنی محنت تم ایک گانے پر کرتے ہو، اتنی محنت، اس سے دگنی تگنی محنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت تیار کرنے میں کرنی چاہیے۔ اور جتنے بھی خوشگلو آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے، میرا ایک پیغام، آج میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں، یہ نری محفل میلاد اور نری محفل نعت نہیں ہے، یہ ایک ایسے شخص کی یاد میں یہ محفل منائی گئی ہے جس نے ساری عمر یہی کام کیا، اس لیے اس سے محبت کرنے والے سارے بیٹھے ہیں، اور سرکار سے تو سبھی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جملہ معترضہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ میرا کام کو تقریر کرنا نہیں، تو نعت سناتا ہوں۔ تو ان خوش الحان بچوں، نوجوانوں، لڑکوں سے یہ میری گزارش ہے کہ حضور کا پاک نام جو پاک رب العزت نے رکھا ہے اور پاک لوگوں کو کہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جب آپ کو یہ حکم لاگو ہو گیا تو پھر آپ پاک ہو۔ اب اس پاک کے بنائے ہوئے پاک نبی پر پاک امتی اس کو پاک کلام پڑھنا چاہیے۔
جو کوئی کسی بھی غلاظت سے وہ ملوث نہ ہو. تو یہ میری دعا ہے کہ جس طرح میں نے تمام نعت خانوں کو سنا ہے الف سے لے کے یہ تک جتنے پڑھے, کسی نے بھی کوئی ایسی طرز نہیں پڑھی جو کو پہلے سے کسی نے پڑھی ہو, بلکہ اپنا انہوں نے خیال ظاہر کیے ہیں, اپنا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کیا ہے, اور یہی کچھ قبول ہوتا ہے. اللہ تعالی ہمیں پاک, سچ اور بہت ہی احسن کہنے کی توفیق عطا فرمائے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم جب بھی لیں تو ان کے شایان شان صلو علیہ وسلموا تسلیما. یہ سلموا تسلیما کا جو یہ تڑکا لگا ہوا ہے نا, یہ تاکید کے لیے. یکبرونہا تکبیرا فدمرناہ تدمیرا. اللہ کہتا ہے کہ میں نے فلانی بستی کو ہلاک کیا. وہ ہلاک نہیں کہتا, کہتا ہے میں نے برباد کر کے ہلاک کیا. اس کو پہلے برباد کیا, اس کے بعد اسے تباہ فنا کر دیا. تو سلموا تسلیما کا مطلب یہ ہے کہ سلام ایسے بھیجو جیسے بھیجنے کا حق. تو جب اتنی بڑی تاکید ہو کہ سلموا علیہ, صلو علیہ وسلموا تسلیما, تو پھر اس تسلیمہ کا مقام جو ہے وہ یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کریں آپ, اور ان کے لیے اتنا پاکیزہ کلام ان کی خدمت میں پیش کریں. حضور پاک اپنے کلام کو خود سنتے ہیں, اور اگر بقدر ظرف, اگر بھیجنے والے کا ظرف موجود ہے تو اس کو جواب بھی دیتے ہیں. بقدر ظرف جواب عطا فرماتے ہیں. محسوس ہوگا, روح کو محسوس ہوگا کہ میرے آقا کا جواب آ گیا. آپ کی طبیعت میں گداز پیدا ہو جائے, ایک تڑپ پیدا ہوگی, ایک روح دوڑ جائے گی, اور وہ وہی آفاقی روح ہے. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي, اس کا ظہور ہو جائے. کیوں کہ وہ روح جب اپنے اول بنائے ہوئے نور کی تعریف سنتی ہے تو وہ خود موجود ہوتی ہے, خود آ جاتی ہے, تو اس کا ظہور ہو جاتا ہے, بندے پہ پتہ لگ جاتا ہے جواب آ گیا سرکار والوں. تو ایسا پڑھیں جس کا جواب آ جائے. حضور اپنا کلام خود سنتے ہیں, کلام میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے غزل کا یا اس خیالی محبوب کا شائبہ آ جائے جس کا کوئی وجود ہی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بات کہیں وہ یقین کے ساتھ کہیں, کیونکہ وہ بات ہے. میں نے اسی لیے میں نعتوں پر بھی تبصرہ کرتا ہوں. نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے. میں نے کہا لگتا نہیں ہے, وہ تو ہے. میں آپ کو کہہ دوں آپ کا چہرہ چاند جیسا لگتا ہے, گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاند تو نہیں ہیں لیکن لگتا ہے. لیکن جب آپ آقا کو کہیں گے تو آپ کہیں گے حضور آپ چاند سے بھی بہتر ہیں. سائنس نے ثابت کر دیا کہ چاند میں تو روشنی نہیں ہے, اندھیرا ہے. تو آقا کا چہرہ چاند جیسا لگتا نہیں ہے. نہ کوئی شے لگنے والی تمثیل نہیں, مثال نہیں دی جا سکتی. آقا کا حسن اپنا حسن محکم ہے, حسن ازل ہے. ان کی جب تعریف کرو تو پھر یہ لگتا وگتا ہے کہ محاورے شک کے, یہ نہیں حضور کے لیے استعمال کرنے چاہیے. اب ایک اور سن لو. کفن میلا نہیں ہوتا, میلا نہیں ہوتا, میلا نہیں ہوتا, تن میلا نہیں ہوتا, بدن میلا نہیں. ہن مینوں تسی ایمان نال دسنا, اپنے ایمان کو حاضر کرو, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو حاضر کرو, سمجھ آ جائے گی بات کی. میں تلملاتا ہوں جس وقت ایسی نعتیں لوگ پڑھتے ہیں. حضور کی نعت ہو, اس کا قافیہ ردیف میلا نہیں ہوتا. حضور کی دنیا کو پاک کرنے کے لیے آئے, دنیا سے میل کیا غلاظتیں مٹا دی, سب کچھ دور کر دیا. آپ آئے تو اندھیرا بھاگ گیا, جہاں سے نہیں بھاگا اندھیرے کو پھاڑ دیا. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا. کشف الدجا کا مطلب ہوتا ہے سامنے دیوار ہے اس کو پھاڑ دیا, چل ہو گئی. کشف الدجا بجمالہ,
اپنے جمال سے سارا تہس نہس کر دیا اندھیرے کا کاروبار. یہ مطلب ہے حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. اب یہ بھی کلام کے بارے میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ حضور کلام سنتے ہیں اس میں تصحیح کرتے ہیں. خود سنو واقعہ بڑا مشہور ہے. ہوں یار نعت سنا لوں گا, پہلے تھوڑا جا مینوں اپنا رانجھا راضی کر لیں. مولانا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی بلغ اللہ بکمالہ لکھنے بیٹھے حضور کی تعریف, 4 مصرے لکھنے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. اس کے بعد دماغ بند ہو گیا, چوتھا مصرع نہیں آ رہا, لگ ہی نہیں رہا. اتنا بڑا قابل آدمی, گلستان بوستان کا لکھنے والا, آفاقی سچ بولنے والا, دماغ بند ہو گیا کہ ایک حسن و جمال پہ شعر کہہ دیا, ایک کمال پہ شعر کہہ دیا, ایک خصال خصلت سیرت پہ کہہ دیا, اب چوتھا کیا کہوں. پریشان ہو گئے. سعدی تیرا دماغ گم ہو گئے, الفاظ سو گئے, سوتے جو پھوٹے تھے وہ خشک ہو گئے, کیا ہو گیا؟ اسی غم میں سو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خواب میں, سنو. فرمایا سعدی کیوں غمگین ہے, کیا بات ہے؟ کہ حضور 3 مصرے آپ کی شان میں لکھے ہیں تو قطع مکمل نہیں ہوتا, قطع مکمل نہیں ہوتا. کیا لکھا ہے؟ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ. حضور علیہ السلام نے مسکرا کر کہا سعدی کہہ کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وآلہ. یہ چوتھا مصرع حضور کا عطا کیا ہوا ہے. سعدی جیسا نابغہ روزگار بندہ, اس کا ذہن بند ہو گیا. سرکار نے کہا کیا کیوں نہیں دیتا صلو علیہ وآلہ, کیونکہ ان 3 چیزوں کے بعد پھر آپ کی آل کا ہی ذکر ہونا چاہیے. پڑھ درود, اگے یہ مک گیا پینڈا تے درود پڑھ. دوسری بات ہے کہ ایک صحابی ہیں کعب بن زہیر, قصیدہ بانت سعاد, اس میں انہوں نے حضور کو, حضور کی تعریف کر رہے تھے, سیف من سیوف الہند. ہند کی تلوار بڑی مشہور تھی. ہند کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضور نے جب پڑھا تو آپ نے لکھ دیا کہ میں سیف من سیوف الہند نہیں ہوں, میں سیف من سیوف اللہ ہوں. ہند کٹو اتھوں, اللہ لکھو, سیف من سیوف اللہ. حضور نے تصحیح کی. حضور اپنے کلام کو اتنا سنتے ہیں, سماعت فرماتے ہیں, اور تمہارا جو کلام غیر معیاری لکھا ہوا ہے وہ معلق رہتا ہے, فرشتے اس کو لے کر نہیں جاتے. اس لیے حضور پاک پر مستند کلام پڑھا کرو, اعلیٰ ترین چناؤ ہو اس کا. چند کتنے گزاریا رات وے یہ دے نہ پڑھیا کرو. صحیح گل ہے, جب حضور کی تعریف کرو, جب تمہارا یہ سٹینڈرڈ بن جائے گا تو خود فرشتے آ کر سنا کریں گے تمہارا کلام. یہ پکی بات. یہ میری آج کا پیغام تھا جو میں نے عبد الرزاق صاحب مرحوم و مغفور کے اس سالانہ عرس میں نے آپ کو دینا تھا. میں بہت خوش ہوں آج کی محفل سے کہ کمال کلام لوگوں نے پڑھے ہیں, اور صابر سردار نے آج جیسے اس کو میں کہا کرتا تھا آج پہلی دفعہ پڑھا ہے, اس نے میری موجودگی. نہیں تو در پہ بلا لو, مکی مدنی ہوتا, گھر آیا میرا پردیسی. اتنے بڑے فنکار کو زیب نہیں دیتا. جس کو یہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے اور زین دیا ہے وہ پھر اپنا کام محنت سے کرے. کیوں کہ سرکار کی بارگاہ میں اس نے جانا. وما علینا الا البلاغ. دروشی پڑھ لیں, انشاءاللہ پھر کچھ پیش کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آپ کے حکام بہت سارے ہیں.
ایک ابھی ایک تازہ حکم یہ بھی مل گیا، میں ایک مکمل نعت نہیں پڑھوں گا، میں پھر ٹکڑے چھوٹے چھوٹے آپ کو سناؤں گا تاکہ آپ سب بھی راضی ہو جائیں۔ رسول امین خاتم المرسلین، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، کہ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا، میری نظر وچ جچے کی ہور کوئی، میری نظر وچ جچے کی ہور کوئی، میری اکھ حضور نہ لڑی ہوئی، میرے دل دے آئینے وچ کی دساں، صورت پاک محمد دی جڑی ہوئی، ملک الموت کڈے کی میں جان میری، جو اس زلف دراز وچ اڑی ہوئی، ابر حشردہ ہووے کی خوف میں تکنی شاف محشر دی پھڑی ہوئی ہے یہ اپنا عقیدہ بصدق و یقین، کہ تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے یہ اپنا عقیدہ، اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے،
اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین۔ آئے دلیوں جوگی نے کئی لکھا، پر نہیں کوئی آیا رنجے تیرے یار ورگا، پلیوں پلی سونے کائنات اندر نہیں کوئی آیا میری سرکار ورگا، کیونکہ اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے ازل کے حسین۔ دوسرا اور آخری شعر کہ سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری، سدرۃ المنتہا رہا گزر میں تیری، اور قاب قوسین گرد سفر میں تیری، قاب قوسین گرد سفر میں تیری، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، تو ہے حق کے قریب، حق ہے تیرے قریب، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بس اب تھوڑی ونگی سن دے جاؤ، ایک استائی انترا، ایک استائی یا دو۔ سینہ ہستی روشن روشن کہکشاں ہے، جگمگ جگمگ، سینہ ہستی روشن روشن کہکشاں ہے، جگمگ جگمگ، ماہ مدینہ تیری ضیاء سے، ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے، جگمگ جگمگ، ماہ مدینہ، اور دل کا مدینہ رخشندہ ہے، اور کعبہ جہاں ہے، جگمگ جگمگ، دل کا مدینہ رخشندہ ہے، کعبہ جہاں ہے، جگمگ جگمگ، ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے، جگمگ جگمگ، ہم نے اب یہ
جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے آپ کا صدقہ ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے جگ میں ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگ میں سنو کون کہاں جگ میں آپ کا صدقہ ہے دنیا زندگی ہے آپ سے وسعت کونو مقام روشنی ہے آپ سے وسعت کونو مقام روشنی ہے آپ سے آپ ہی تقسیم کرتے ہیں فراست کے نجوم آپ ہی تقسیم کرتے ہیں فراست کے نجوم عقل انسانی ہدایت مانگتی ہے آپ سے عقل انسانی ہدایت مانگتی ہے آپ سے اور سنو نور اور ضیاء کہاں کی ہے آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی آپ سے سورج بھی لیتا ہے متاع روشنی اور چاند کے بے حس بدن میں چاندنی ہے آپ سے چاند کے بے حس بدن میں چاندنی ہے آپ سے تو ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ اس نگری نوں کو تو رکھو جدے وچ سجنا دا ڈیرا ہے اس نگری نوں کو تو رکھو جدے وچ سجنا دا ڈیرا او دل بھی عرش مولا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا نہ علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا نا علماں وچ پھسا سانو کوئی یار دی
گل سنا سان اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا اوتھے علم دا سکہ نہیں چلدا جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا تے میری آس میری آس امید دی دنیا بچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے میری آس امید دی دنیا بچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے اے محبوباں دیا محبوبہ اتے سارا چانن تیرا اے محبوباں دیا محبوبہ اتے سارا چانن تیرا اللہ اکبر میری آس امید دی دنیا وچ تیری یاد دا دیوا بلدا رہے اے محبوباں دیا محبوبہ محبوباں دیا محبوبہ اتے سارا چانن تیرا تو ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ خدا دی قسم چکے کون سمجھ آئی ہے کہ چانن کتھے کتھے میرے آقا دا اے محبوباں دیا محبوباں محبوباں دیا محبوبہ اتے سارا چانن تیرا تو ہم نے اب یہ جان لیا ہے کون کہاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ تیری ضیا سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ ماہ مدینہ سنیے ایک شعر اور ہے کہ اتنا بڑھا اتنا بڑھا جلووں کا تیقن مینوں جلویاں دا اینا یقین ہو گیا یقین ود گیا اتنا بڑھا جلووں کا تیقن ٹوٹ گئی دیوار تعین میں سمجھا ہو رہے اتھوں تک کسی اور نے کہا نہیں اتھوں تک کسی اور صوفی بزرگ نے کہا نہیں اتھوں تک کسی نبی نے کہا نہیں اتھوں تک لیکن میرا یقین ود گیا میرے مولا اتنا بڑھا جلووں کا تیقن ٹوٹ گئی دیوار تعین بزم یقین تو بزم یقین ہے بزم یقین تو بزم یقین ہے
بز میں گماں ہے جگمگ جگمگ. میرے مولا جو کچھ مینوں نظر آندا ہے وہ تے بزم یقین ہے، جیڑا مینوں نہیں نظر آندا وہ بھی روشن ہے، وہ بھی جگمگ جگمگ. بزم یقین تو بزم یقین ہے، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، یہ کیفیت بھی بارہا مجھ پر گزر گئی، تھا جلوائے حضور جہاں تک نظر گئی. بزم یقین تو بزم یقین ہے، بزم گماں ہے جگمگ جگمگ. بزم یقین تو گلستان معانی قدرانہ ہے محمد کا، حقیقی حسن قرآن روح زیبا ہے محمد کا. بلا شک مرتبہ اعلیٰ سے اعلیٰ ہے محمد کا، جو خلاق دو عالم ہے وہ شیدا ہے محمد کا، جو کعبے کا بھی کعبہ ہے وہ روضہ ہے محمد کا. بزم یقین تو بزم یقین ہے، بزم گماں ہے جگمگ جگمگ. آگے سنیے، بزم یقین تو بزم یقین ہے، بزم گماں ہے جگمگ جگمگ. قمر میں لہن داؤدی میں اعجاز مسیحا میں، قمر میں لہن داؤدی میں اعجاز مسیحا میں، حرم میں دیر میں مسجد میں مندر میں کلیسا میں، حرم میں دیر میں مسجد میں مندر میں کلیسا میں. اسی پر کچھ نہیں معقول، بلکہ ساری دنیا میں جدھر دیکھو ادھر جلوہ ہی جلوہ ہے محمد کا. بزم یقین بزم یقین ہے، بزم گماں ہے جگمگ جگمگ. بزم یقین تو بزم یقین ہے، بزم گماں ہے جگمگ جگمگ. ماہ مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ. زبان پر جو نام حضور آ گیا ہے، زبان پر جو نام حضور آ گیا ہے، کرم سامنے ہے سرور آ گیا. کرم 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 سامنے سرور آ گیا ہے. زبان پر جو نام حضور آ گیا ہے، کرم سامنے سرور آ گیا. میرا موضوع کا شعر سنیے.
اندھیرا اندھیرا تھا ان کے چمکنے سے پہلے، اندھیرا تھا ان کے چمکنے سے پہلے، وہ آئے زمانے میں نور آ گیا ہے، وہ آئے زمانے میں نور آ گیا ہے، تمہارے مدینہ تیری ضیاء سے سارا جہاں ہے جگمگ جگمگ، اور دل کا مدین فرش کی سنیں فرش کی ہر شے تجھ سے منور، اور فلک ہے تجھ سے درخشاں، فرش کی ہر شے تجھ سے منور، اور فلک ہے تجھ سے درخشاں، تو ہی یہاں ہے جگمگ جگمگ، تو ہی وہاں ہے جگمگ جگمگ، تو ہی یہاں ہے جگمگ جگمگ، تو ہی وہاں ہے جگمگ جگمگ۔ آخری شعر اس نعت کا، کہ اس فیض نسبت کے تصدق کتنا بڑا اعزاز دیا ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، اس فیض نسبت کے تصدق کتنا بڑا اعزاز دیا ہے، کہ محفل 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 ذکر سے تیرے میری زبان ہے جگمگ جگمگ، محفل 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 خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیاں، خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈیاں، میں گلیاں دا روڑا کوڑا اتے محل چڑھایا سایاں، محفل محفل ذکر سے ان کے میری زبان ہے جگمگ جگمگ، جے لکھواری اتر گلابوں، جے لکھواری اتر گلابوں دھوئے نت زبان، جے لکھواری اتر گلابوں دھوئے نت زبان، نام اونا دے لائق نہیں
کلمے دا کانا پر محفل محفل ذکر سے تیرے میری زبان ہے جگمگ جگمگ محفل محفل نعت و نادی لائق پاکی میاں محمد رحمت اللہ علیہ نعت و نادی لائق پاکی قد اساں نادانا میں پلیت ندی وچ وڑیا پاک کری تن جانا میں پلیت نہر وگے تیری مدحت دی وچ تردیاں کرماں والڑیاں میں پلیت ندی وچ وڑیا پاک کری تن جانا بس محفل محفل ذکر سے ان کے میری زبان ہے جگمگ جگمگ مائے مدینہ مدتاں بیت گئیاں مدتاں بیت گئیاں رسنا ساولیا رسنا ساولیا مدتاں بیت گئیاں کوئی 10 ملن دیوار مدتاں بیت گئیاں سجن پار تے میں تاروں کہ میں سنوڑا گھلا سجن پار تے میں تاروں کہ میں سنوڑا گھلا وچ چنا وگیندا سائیں میں کو پھل پھل آمن چھلا آپ آویں نہ قاصد بھیجے جڑا آن سناوے گلاں غلام فرید ایتھے دم نہ ماری ایتھے پٹھیاں لیندیاں کھلاں مدتاں بیت رسنا ساولیا مدتاں بیت گئیاں جگ دیاں رسیاں میرا کچھ نہیں کھسنا پر مار جاندہ میرے یار دا رسنا جگ دیاں رسیاں میرا کچھ نہیں کھسنا پر مار جاندہ میرے یار دا رسنا رسنا ساولیا مدتاں بیت گئیاں میرے دل وچ درد ہزار مدتاں بیت گئیاں اس دل وچ درد ہزار اس دل وچ
وچ درد ہزار مدتاں بیت گئیاں میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تینڈے تے ستڑی میں بدکار کمینی کتڑی ازلوں در تینڈے تے ستڑی چاہ لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں چاہ لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں اللہ مہربانی مدتاں بیت گئیاں چاہ لطف کرو ایک بار مدتاں بیت گئیاں درد فراق رنجیٹ دے والے اسار پرو گل پا ہک ہک درد ماہی دے اتوں سین سکڑے گھول گھما جنی دردی میرا سونا رازی مینو لگ جن دون سوائے غلام فرید اور درد سلامت جنہ دردہ یار ملائے مدتاں بیت گئیاں ایک پیغام درد کا کہنا گر صبا کوئے یار میں گزرے ایک پیغام درد کا کہنا گر صبا کوئے یار میں گزرے کون سی رات آن ملیے گا دن بہت انتظار میں گزرے مدتاں بیت گئیاں کوئی 10 ملندی بار مدتاں بیت گئیاں پیر پیغمبر تین کو چاہ دے تے غوث کتب سب پردے باندے پیر پیغمبر تین کو چاہ دے غوث کتب سب پردے باندے اتھا کون محمد یار اتھا کون محمد یار مدتاں بیت گئیاں میرا علی شاہ تو کون بیچارہ نپٹ لاشے تے اوگن ہارا سر تے جا اے بندہ بھارا نیولا میں تو اچیانا اتھا کون محمد یار مدتاں بیت گئیاں اتھا کون محمد یار مدتاں بیت گئیاں رسنا ساول یار مدتاں بیت گئیاں ہم سوئے حشر چلیں گے یہ اپنے احکام پورے ہوندے جان سے واپس لینا ہم سوئے حشر چلیں گے
شہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے، شہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا رواں، یہ سب قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں، قافلہ سالار کے ساتھ اور پل سے مجھ سادی گناہگار گزر جائے گا، پل سے مجھ سادی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت، ہوگی سرکار کی رحمت، جو گناہگار کے ساتھ ہوگی سرکار کی رحمت، جو گناہگار کے ساتھ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، پل سے مجھ سادی گناہگار گزر جائے گا، ہوگی سرکار کی رحمت، جو گناہگار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے۔ دو شعر اس نعت کے، آخری شعر جو مقطع ہے اس سے ایک شعر پہلے سنیں کہ یہ نہ ہوتا تو تجلی سے نہ بچ سکتے کلی، یہ نہ ہوتا تو تجلی سے نہ بچ سکتے کلیم، نور حضرت کا بھی تھا، نور حضرت کا بھی تھا، طور کے انوار کے ساتھ، نور حضرت کا بھی تھا، طور کے انوار کے ساتھ، تو نور حضرت کا بھی تھا۔ اور جو نعت پہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارے کچھ ایسے دوست بھی ہیں وہ نعت پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کے لیے ایک شعر کہ دیکھ اے معترض نعت رسول عربی، دیکھ اے معترض نعت رسول عربی، قرب حسن کو
ملا تھا انہی اشعار کے ساتھ قرب حسن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ قرب حسن کو ملا تھا انہی اشعار کے ما ام مدحت محمدا بمقالتی. حضرت حسان کہتے ہیں کہ اے لوگو میں اپنے ذکر کے ساتھ یا اپنی نعت کے ساتھ حضور کا شان بلند نہیں کر رہا، میں حضور کی نعت کے ساتھ اپنا لکھا ہوا اس کو بلند کر رہا ہوں کہ کوئی سن لو حضور دے صدقے. تو اس کو حضرت حسان نے حضور کے سامنے بیان کیا. ما امدحت محمدا بمقالاتی ولکن مدحت مقالاتی بمحمدی. قرب حسن کو ملا تھا انہی اشعار کے ساتھ. مقطع سماعت فرمائیے حافظ نظر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی. اچھا چلیے بدر الاسلام سید صاحب یہ اپنے ذوق کا آدمی ہے، اس نے ایک شعر کا کہا ہے وہ بھی سن لی کہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر، کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. کون روتا ہے لپٹ کر. مقطع ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی. ہم بھی مظہر سے سنیں گے کوئی نعت رنگی. گر ملاقات ہوئی، گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ. گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے.